کرنا یہ اختلافی مسئلہ ہے، اسے بیان نہیں کرنا، یہ اختلافی مسئلے نہیں ہیں، یہ اصول دین ہے، اصول دین، یہ عقائد کی بات ہے میاں، عقائد کی بات ہے۔ اختلافی مسئلہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے، آمین اونچی کہنی چاہیے یا، یہ اختلافی مسئلہ ہے، ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے یا، یہ اسے اختلافی مسئلہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تراویح 20 پڑھنی چاہیے یا 8 پڑھنی چاہیے، یہ اختلافی مسائل ہیں، ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، ائمہ کے درمیان اختلاف ہیں، لیکن یہ اختلاف نماز ہونے نہ ہونے کے نہیں ہیں، نہیں ہیں، یہ اختلاف صرف اتنا ہے ان دونوں کاموں میں سے بہتر کون سا کام ہے، اللہ اللہ تے۔ علماء اس کو جس قسم کا اختلاف بناتے رہے، ان کی اپنی مرضی ہے، مرنا ہے، رب کے سامنے جانا ہے، سب نے جواب دینا ہے۔ یہ کہنا بے جو رفع یدین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی، انا للہ، نماز تو تب نہیں ہوتی جو فرض رہ جائے۔ کب نماز نہیں ہوتی؟ جب کیا رہ جائے؟ تو رفع یدین کرنا فرض ہے، فرضیت قرآن سے ثابت ہوتی ہے، حدیث متواتر سے ثابت ہوتی ہے، اس طرح کسی چیز کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ اختلافی مسائل ہیں نا، تراویح کتنی پڑھنی ہے، آمین کیسے کہنی ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، یہ فروعات میں اختلاف ہے میاں۔ یہ جو عقائد کی بات ہے نا، سجدہ کس کا کرنا ہے، نظر و نیاز کس کے نام کی دینی ہے، عالم الغیب کون ہے، مختار کل کون ہے، میرے نفع نقصان کا مالک کون ہے، یہ اصول دین ہے، اسے آپ اختلافی مسئلہ کہہ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے جو میرے مقتدی ہیں، مجھے ہمیشہ سننے والے ہیں، خدا گواہ ہے، قرآن میرے سامنے ہے، میں منبر رسول پہ ہوں، توحید سے زیادہ اتفاقی مسئلہ کائنات میں ہے ہی کوئی، اس سے بڑھ کر اختلافی اتفاقی مسئلہ کوئی نہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، 17واں پارہ اٹھائیے، سورۃ انبیاء اٹھائیے، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 کھولیے، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے، وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول، جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے تھے، نوحی الیہ، ان کی طرف ہم ایک ہی وحی کیا کرتے تھے، لا الہ الا انا فاعبدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جس مسئلے پر سارے انبیاء متفق ہوں، آپ اسے اختلافی مسئلہ کہتے ہیں؟ انا للہ، وہ اختلافی مسئلہ ہے جس پر سارے انبیاء متفق ہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مفاہمت نہیں۔ اگر کوئی فارمولہ پیش کرتا ہے کہ 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 6 مہینے ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، تو پھر قرآن سخت لہجہ استعمال کرتا ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ کسی جگہ پہ یہ لہجہ اختیار کیا ہے؟ یہاں آ کے کیا ہے، یا ایھا الکافرون، اور کافروں سنو، لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین شرک والا اور میرے لیے میرا دین توحید والا۔ اب میں ادھر نکل جاؤں گا تو وہ میرا موضوع نہیں رہے گا، لیکن قرآن ہے نا اور اس کی تفسیر ہے نا، اس میں لطف ہی اور ہوتا ہے۔ اس سورت کافرون کے بعد جو سورت آ رہی ہے
وہ سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر کھل کے اعلان کر کہ اے کافرو، میں توحید پر پختہ ہوں، میں شرک کی طرف نہیں جانا چاہتا، تو اعلان کر مدد فتح اساں عطا کر رہا ہوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا شان نزول بیان نہ کیا جائے تو ان کا مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ سورت آل عمران ہے، یہ قرآن پاک کی تیسری سورت ہے اور تیسرے پارے سے شروع ہو رہی، 8ویں رکوع کے بعد۔ نجران کا عیسائی وفد آیا تھا میرے نبی سے مناظرہ کرنے، 60 آدمیوں پر مشتمل یہ وفد تھا، جن میں ان کے احبار بھی تھے، رہبان بھی تھے، یعنی علماء بھی تھے، پیر بھی تھے، اور سردار بھی تھے، چودھری بھی تھے۔ یہ سارے لوگ مسجد نبوی میں آئے تھے۔ ان کے جبے، ان کے کبے، ان کی پگڑیاں، ان کا لباس دیکھ کر صحابہ حیران ہو گئے تھے۔ انہوں نے تو دیکھا تھا سادہ لباس میں رہنے والے محمد عربی کو صلی اللہ ہو، جن کا کوئی الگ لباس نہیں کہ الگ رنگ کی پگڑی ہو، جبہ زیب تن کیا ہوا ہو، لوگوں سے الگ تھلگ نظر آئیں، نہیں۔ اس طرح میرے نبی گھل مل کے صحابہ میں بیٹھ جایا کرتے تھے، باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا ان میں مالک کون ہے، غلام کون ہے، ان میں مرشد کون ہے، مرید کون ہے، ان میں نبی کون ہے، امتی کون۔